ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا۔ یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں، ان کو گناہوں کا زائل ہونا محسوس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں، ان کو اگر حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف احساس و انعام ہے، ورنہ ہماری باتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کا کام کریں درگزر کرتا ہوں تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کا کہہ دیا ہے جان جان کر اس کی نافرمانیاں کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے، دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا کہ یا کسی اور نے عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا، ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، اور 6000 اتنی رکعتیں نماز 1 سال کی ان کی بڑھ گئیں۔